وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ یہاں زندگی تو ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، nobody knows what will happen the next time۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ اتفاق کی بات ہے کہ 3 کیمرے 3 موبائل ہیں، کسی پر بلیک چہرہ ہے، کسی پر بہت زیادہ گلو ہے، تو یہ کیا کیا جائے؟ انسان تو انسان ہے۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ یہ تو دروشی پڑھنا ہے، لیکن جو ایکسپیرینسز ناٹ ان شارجہ، ناٹ ان دبئی، بلکہ وہ سارے ایکسپیرینسز جو ہم نے لائف میں گین کیے اور آپ سے شیئر کرتے وقتاً فوقتاً، اس میں زیادہ تر جو پرابلمز آتا ہے وہ ہے بے صبری کا۔ یعنی جیسے ہی لوگ ہمارے پاس آتے یہاں پر NCC میں، ہم ان کو اپنی بہنوں کی طرح، اپنے بچوں کی طرح سمجھتے، اور وہ کیا کرتے، وہ بہت جلدی میں ہوتے کہ بس میں تو تھک گئی، اب تو اکتا گئی، اب تو بس مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ ابھی 4 دن ہوتے نہیں ہمارے پاس آئے ہوئے، اور صبر نام کی چیز نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے۔ اگر فرض کر لیں ہم اسلام آباد پاکستان سے یہاں آئے تو 3 گھنٹے پہلے تو ایئرپورٹ میں جانا پڑتا، اور کم از کم 2-3 گھنٹے وہاں ویٹ کرنا پڑتا، اور انتظار میں بیٹھے رہتے۔ تو what we do کہ جہاں پر بھی ہمیں ٹائم ملتا ہم ذکر الہی شروع کرتے، سورہ یاسین شریف، درود تاج شریف کی ریپیٹیشن کرتے رہتے، خوب پڑھتے، دل کھول کر پڑھتے۔ اور اب آپ لوگوں کا وقت ہے کہ ہم جب آپ کے پاس آ گئے، مل گئے، ہم نے آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا، آپ نے ہمیں اپنا پیر سمجھ لیا، تو آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر صبر تو کرنا چاہیے نا۔ اتنی کون سی جلدی بھاگم بھاگ کیا لگائی؟ جو پچھلی زندگی ہے عام طور پہ جو ہوتا اس کو بھولنا پڑتا، آگے دیکھنا پڑتا۔ ہم نے یہی کیا، ہم بالکل مولوی، یعنی سفید ٹوپی اور سفید ہی وہ کپڑے، ہر وقت پورے مولوی صاحب۔ ہمارے پیر صاحب ہمیں کہتے مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ اب آپ کو کہیں سے ہم مولوی لگتے، تو جب ہمیں پیر و مرشد ملے، ہم نے پچھلی ساری بات بھول گئے کہ ہمیں کیا علم تھا، کیا ہمارے تجربے تھے۔ بس ہم نے اس بات کو لیا جو ہمارے پیر صاحب چاہتے، ہم نے اس کو اپنا بنا لیا۔ ہم تو جینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ بھی تنگ ہے نا، اگر ہم اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ ہم تو جینا ہی نہیں چاہتے تھے اس دنیا میں۔ ہم پیر صاحب کے پاس یا اللہ کے ولی کے پاس اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں یہ دبئی جانا ہے یا دنیا کی سیریں کرنی، یہ تو ان کی مرضی ہے۔ وہ ایسا چاہتے کہ صدیقی صاحب نے جو کچھ کیا ماضی میں، اس کے بدلے میں ان کو دنیا میں ہی عیش کرا دی جائے۔ ورنہ کون کسی کو آج پوچھتا ہے؟ یہ فرحان لیاس صاحب نے ہمیں 1 مہینے سے اپنے اس خوبصورت سے فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ کھانے کی بار بار وہ پوچھتے رہتے کہ کھانا بھجواؤں اگر کہیں بیزی ہوتے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی عیش کی ہے۔ یعنی پوری جنت کے جو مزے تھے وہ ہم نے یہاں پہ لے لیے، اور دیوانی بھی آ گئی، وہ بھی مزے کر کے چلی گئی۔ اب جو لوگوں کا یہاں پر رویہ ہے، تجربہ ہے، اس کے مطابق لوگ کہیں بھی خوش نہیں ہیں۔ چاہے دبئی میں دیکھ لیں، چاہے UK میں دیکھ لیں، چاہے یورپ میں دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، ایشیا میں دیکھ لیں، nobody is happy۔ کیوں؟ کہ جو دنیا میں سسٹم رائج ہو چکے ہیں وہ آپ کو خوش رہنے ہی نہیں دیں گے۔ اب ڈر تو ہوتا ہے، یعنی جیسے دبئی کے قوانین ہیں، وہ اگر سڑک بھی آپ نے زیبرا کراسنگ کے علاوہ کراس کی تو آپ پہ جرمانہ ہوگا، یو ول بی فائنڈ۔ تو ہر وقت کسی نہ کسی کو ایک نہ ایک ڈر رہتا ہے، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ڈرپوک لوگ کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے حوصلہ۔ آپ آ گئے، ہم مل گئے، ہم ٹیچ کر رہے ہیں، اب آپ کو نکالنا چاہتے، دنیا کو بنانا چاہتے،
دین دنیا آخرت کی ہمیں بھلائی چاہیے. آپ اتنی جلدی میں ہوتے کہ اتنے نیگیٹو ریمارکس ہمیں بھیجتے کہ ہم پریشان ہو جاتے کہ ان بچوں کا، ان بچیوں کا، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا ہم کیا کریں، کیسے ایجوکیٹ کریں. لاکھوں لوگ ہیں ہمارے پاس، سب کو ہم نے نکالنا ہے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، آپ کے گھروں میں سکون لانا ہے. اگر ذہنی سکون نہیں ہے، جسمانی صحت نہیں ہے، مالی پریشانی سے آپ دوچار ہو، کیا ترقی ہو سکتی دنیا میں؟ تو سب کچھ اگر آپ نے کچھ کرنا تو سوچوں کو بدلنا ہوگا. اور ہماری گاڑی میں جیسے ہم نے آپ سے عرض بھی کی، آپ بیٹھ گئے نا تو بس بیٹھے رہیں اور مزے کرتے رہیں. ڈونٹ ڈسٹرب دی ڈرائیور. آئی ایم جسٹ دا ڈرائیور اور مے بی دا پائلٹ، مے بی دی سیلر. اگر کشتی میں بیٹھو گے تو ڈوبنے کا خطرہ تو ہوگا نا. اگر ایک بھی شخص، یعنی 1000 بندہ بیٹھا ہے کشتی کے اندر، ایک شخص کی نیت خراب ہے تو یہ سارے متاثر ہوتے ہیں. کین یو انڈرسٹینڈ دس ون؟ ایک بندے کی نیت خراب ہو صرف، ہم کیسے ہزاروں بندوں کے، لاکھوں بندوں کے اخلاقیات کو ایک جگہ کیسے لائیں گے؟ یہاں تو جو بھی بہن آتی، جو بھی بیٹی آتی، وہ صرف اتنی جلدی میں ہوتی. ہم بھی بہت جلدی میں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، اربوں لوگ ہیں. جیسے انسان ہیں ایسے جنات ہیں. ہم تو سب سے پیار کرتے، سب کا خیال رکھتے، سب کو بنانا چاہتے، سب کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے. یہ جو ظاہری غربت ہے اس کو نکالنا چاہتے. لیکن آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا کہ جو لوگ گاڑی میں بیٹھ جائیں، جن کو ہم اپنی بیٹی بنا لیں، جس کو ہم، کیا آپ سمجھتے کہ ہمیں کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں؟ ایک گزارش اور کریں گے، چونکہ اس وقت بھی 4 موبائلوں سے سارا کام ہے آج کل. اب یہ موبائل آن ہے، اسی پہ اگر آپ کال کرتے ہو تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کہ میرا جو پروگرام لائیو جا رہا ہوتا ہے وہ کٹ جاتی ہے لائن. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے فون نہ کریں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو ریکارڈ کر کے بھیج دیں. اب چونکہ واٹس ایپ اور ایمو جب سے ہم یہاں آئے، مطلب جب تک ہم پاکستان میں تھے تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ وہاں بہت سٹرونگ وائی فائی ہوتا ہے، آپ آئیں گے تو مزہ آ جائے گا. یہاں آتے ہی ہمیں پتہ لگ گیا کہ کتنے سٹرونگ ہیں. ہمارا تو یوٹیوب ہی نہیں چل رہا تھا. وہ ڈاکٹر کامران صاحب ہیں یو کے میں، سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بیچارے ہماری ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اپلوڈ کرتے. اور یہ پھر عامر سعید صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کوئی چکر چلایا، اللہ سے عرض کی تو یوٹیوب بھی چل گئی. ورنہ ظاہر ہے ایک کام کرنے کے لیے ہمیں پوری ٹیم 100 بندوں کی چاہیے ہوتی ہے. ہم چاہتے ضرور ہیں کہ آپ آج اور ابھی آپ کے سارے مسئلے حل ہوں. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے؟ اللہ چاہے گا تو سارے کام ہوتے، اللہ چاہے گا تو کام ہوتے. ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں. انسان تو ہم اور آپ ایک ہی طرح کے، آپ کی بھی وہی 2 آنکھیں، ہماری بھی وہی 2 آنکھیں. کوئی ہم آسمان سے نہیں اترے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنا لیا. اور اب آپ کو اپنا بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. بس کشتی میں بیٹھ جاؤ، ہمارے جہاز میں بیٹھ جاؤ، ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھو. یہ جو پریشانیاں آپ کریٹ کرتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزر گیا ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ظاہر ہے اگر شادی جن کی ہو گئی وہ کون سے دنیا میں خوش ہیں. تو صبر کرنا چاہیے. لیکن جس طرح ہم نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جلد بازی میں ہے تو پھر کام نہیں ہوتا ہے، یا کہیں 50-50 معاملہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ ہم پہ 50% یقین کرتا ہے تو بینیفٹ بھی 50% آئے گا. ہم نے کیا کیا، اپنی ذاتی بات اس لیے آپ سے شیئر کرتے تاکہ آپ جلدی انڈرسٹینڈ کریں. ہم پورے مولوی تھے، پورے مولوی، یعنی رات کو سوتے وقت بھی اپنی ٹوپی نہیں اتارتے تھے سر سے. اور ہمارا گمان، ہمارا یقین یہ تھا کہ اگر ٹوپی اتر گئی تو اسلام ہاتھ سے نکل جائے گا. سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے چونکہ شیطان سر پہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے، علم بہت بڑی رکاوٹ ہے ترقی کی راہ میں. آپ کرنا تو ترقی چاہتے، لیکن آپ کی جو رکاوٹ ہے وہ آپ کا علم آپ کو روکے جاتا ہے. آپ کے تجربے، آپ کی ڈگریاں، یہ سب آپ کو روکے جاتی ہیں. ہم تو ٹھہرے پردیسی، پیار کیا نبھائیں گے
اب ایک دن رہ گیا نا، ہم تو ٹھہرے پردیسی پیار کیا نبھائیں گے، کل نہیں تو پرسوں نئے جہاز میں بیٹھ کر پھر واپس پاکستان۔ تو لیکن جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو بات کی جائے اس کو ویسے لینا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری بات کو اپنی مرضی سے ہینڈل کیا تو پھر آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے۔ ہم تو بالکل ایکوریسی چاہیے، کوالٹی میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ پیسے زیادہ لگ جائیں نو پرابلم، لیکن چیز ٹاپ کی ہونی چاہیے۔ ہم تو ٹھہرے پردیسی پیار کیا نبھائیں گے، اس لیے بھی ہم نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ شادی کر کے لوگ دنیا میں کون سے خوش ہیں، مجھے یہ بتا دیں۔ کوئی شخص زندگی میں 60 سالہ زندگی ہے ہماری، ہم نے شاید 1 یا 2 کپلز ایسے دیکھے ہوں گے جو 40-50 سال کی ایج میں بھی یا 60 سال کی ایج میں بھی ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہے، ورنہ سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے۔ جتنے مرضی آپ اچھے ہوتے ہیں، ہم سے کیا چھپاؤ گے؟ دائی سے کبھی پیٹ چھپا ہے؟ دائی تو ایسے ہاتھ لگا کے بتا دیتی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو آپ ہم سے باتیں چھپاتے رہتے۔ تو اب وقت آ گیا کہ جس بات پر توجہ دینی ہے، جو کہا جائے، جیسے کہا جائے ویسے کیا جائے، یو ول سی دا چینج ان یور لائف۔ ہر اب ایک خاتون ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اب بتاؤ، ہمیں ابھی کل ملی، ہمارے جو کپڑے دھوئے گا، ہمارے جوتے پالش کرے گا، ہماری بیٹی بن گئی، تو کیا اس لیے کہ باپ یہاں دھکے کھائے پاکستان میں اور آپ مدینہ منورہ چلی جائیں؟ کمال کی اپروچ ہے آپ لوگوں کی۔ پہلے بھی ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ جب وہ گانے نعت شریف پڑھنے والے یہ کہتے تھے کہ ان کے الفاظ کا مفہوم بتاتا ہوں، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ منورہ جائیں اور پھر واپس نہ آئیں۔ تو ہم اس وقت یعنی اپنی جوانی میں یہ کہا کرتے تھے کہ کام توڑا پیو کر سیے تھے آگے۔ یہ سارا گند پاکستان کا، سارا سیالکوٹ، سارا گجرانوالہ، جی ٹی روڈ پہ دیکھیں، جگہ جگہ پہ ڈھیر لگے ہیں۔ یہ جو بہت محبت کرنے والے پاگل دیوانے ہیں، ان کا بھی دل یہ کرتا ہے وہ مدینہ منورہ چلے جائیں، خانہ کعبہ چلے جائیں، وہاں تھوڑے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ چلے جاتے، اللہ کے فضل سے ہر سال تقریباً 30-40 لاکھ آدمی عمرے پر آتا، حج کرنے آتا، تو تبدیلی کیا لا رہے آپ لوگ؟ وہاں جانے سے تبدیلی ہوتی؟ تبدیلی تو اس کمپیوٹر کو ٹھیک کریں، اپنے ذہن کو ٹھیک کریں، سوچنے کے انداز کو بدلیں۔ اللہ نے زندگی دے دی اور آپ تنگ ہیں اس بات سے؟ افسوس کہ آپ تو شکر کرتے اللہ کا کہ ہم جیسا بندہ مل گیا جو بے ضرر ہے، پیسے نہیں لیتا آپ سے، مفت میں آپ کا علاج کرتا، آپ کو بیٹھنا ہی نہیں آیا، متھا ٹیکنا ہی نہیں آیا، قدر کرنی نہیں آئی۔ توبہ، افسوس ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے دوست ہیں وہ سکون سے بیٹھے، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے صرف SMS کریں، ریکارڈنگ وائس کریں، کال نہ کریں۔ I have no time. لیکس آف پیپل دیئر، ایک سے کیا ہم باتیں بنانے آئے؟ کیا یہاں عشق مشوقی کرنے آئے دنیا میں؟ توبہ توبہ، پہچانو اپنے آپ کو، کل تک کیا تھے؟ اللہ نے فضل کر دیا تو شکر کرنے کی بجائے ہر وقت گلے اور شکوے کرتے رہتے۔ توبہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ دو چیزیں ابھی فرحان صاحب آ گئے تو میں کھول کر آتا ہوں دروازہ، پھر آپ سے بات جاری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات بتانا چاہتا تھا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کہ اگر آپ نے وقت کی قدر نہ کی، ٹائم مینجمنٹ کو نہ لیا، تو مارے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ دنیا یہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو لمبا ڈالا ہے۔ اف یو وانٹ ٹو اسکیپ یور سیلف، اچھی لائف گزارنا چاہتے تو مدینہ منورہ جانے کی بجائے اپنے گھر کو مدینہ منورہ بنائیں، اپنے دل کو مدینہ منورہ بنائیں، اور جس ملک میں جائیں اس کے جو قوانین ہوں اس کے مطابق لائف گزارنی ہے۔ جیسے جب ہم 98 میں گئے تھے عمرہ کرنے تو ہمارے وہاں پر سینکڑوں دوست بن گئے، ظاہر ہے ہم نے 3 ہفتے وہاں رہنا تھا،
جو سعودیہ میں رہنے والے لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم وہیں رہ جائیں اور دے ول مینج. ہم نے ان کو کہا یہ جھوٹ ہم نہیں بول سکتے, ہم 3 ہفتے کا ویزا لے کر آئے, وی نیڈ ٹو گو بیک, اور پھر آنا ہوگا, پھر آ جائیں گے. یہ تو زمین اللہ کی ہے, اللہ مالک ہے, اللہ نے بلایا ہے. تو چونکہ جھوٹ کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے, جھوٹوں پر 14 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. آپ کے چہرے پر نور آئے گا کہاں سے؟ جھوٹ کا کھاؤ گے, جھوٹ بولو گے, حرام کا کھاؤ گے, اور پھر حج کرنے جاؤ گے تو کوئی فائدہ ہے ایسی باتوں کا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں جو چاہیے, جو بات ہم نے کہنی ہے وہی آپ نے لینی ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے مشورہ کر لیں, اور وہ بھی صرف ریکارڈنگ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے. فون از ناٹ الاؤڈ ٹو اینی باڈی. کوئی بھی ہے, چونکہ ہم مصروف آدمی ہیں اور گلوبلی چاہتے کہ پوری دنیا میں امن آ جائے, تو آپ کی پریشانیوں سے ہمارا بھی تو حال برا ہوتا ہے نا. ہم خوش رہنا چاہتے, خوش دیکھنا چاہتے. کون سا ایسا والد ہوگا جو اپنے بچوں کو افسردہ دیکھنا پسند کرتا ہوگا؟ کون سی ایسی ماں ہوگی؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا ہمارے ساتھ رہتے ہوئے؟ تو جتنی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ بالکل فکر نہ کریں. شادی کا ایک فکس ٹائم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے. وقت آنے پہ سب ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے اکیلے فوج میں دیکھا, پاکستانی فوج میں, اور جس طرح ہم یو این میں دیکھتے یا برٹش سسٹم میں دیکھتے, ٹائم از ٹائم, ٹائم از ویلیو. اگر 3 کہا تو 3 کا مطلب 3 ہی ہے, 4 نہیں ہے. یہاں پاکستان کا حال تو یہ ہے کہ وعدہ کر کے صنم تو نہ آئے. ایسی محبت سے ہم باز آئے, کسی نے کہا سر ہم کل آئیں گے آپ کے پاس ملنے کے لیے, اور مہینہ ہو گیا آئے نہیں, بھول ہی گئے. تو اپنی یادوں کو اچھا کریں اور اچھی زندگی گزاریں. یہ ایسے نکل جائے گی. جنازے دیکھے نہیں روز نکلتے. یہاں پر بھی جن دوستوں سے ہم ملے, کسی کا ایک جنازہ ہو رہا ہے تو کسی کا دوسرا جنازہ, ان کے جنازے ہی ختم نہیں ہوتے. تو جیتے جی مرنے کی بجائے کو اچھا کام کر لیں, بنا لیں اپنی دنیا کو. یہ سب عارضی ہے. جتنی چیزیں, ہماری بیوی مر گئی تو کیا ساتھ لے گئی, بھٹو صاحب مر گئے تو کیا لے گئے. عقل مند کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یہ وقتی طور پر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. چیزوں کی قدر کرنے کے بجائے انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں. غریبوں کے مسائل اور ہیں, ہم سمجھتے ہیں, امیروں کے کچھ اور ہیں. جو ویگن میں سفر کرتا ہے اس کا مسئلہ کوئی اور ہے, جو جہاز میں سفر کر رہا ہے اس کا مسئلہ کوئی اور ہے. لیکن اب آپ نے سمجھنا ہے کہ چونکہ ہم نے دنیا میں جو ریسٹ آف دا لائف ہے وہ بیسٹ گزارنی ہے, انجوائے کرنا. ڈونٹ ڈسٹرب می. جو آپ کو چاہیے ہوگا گاڑی میں بیٹھ جو لے دوں گا, لیکن جلد بازی نہ کریں کہ 1 ہفتہ گزر گیا رشتہ نہیں آیا. ایک خاتون ہے وہ کہتی ہیں 8 مارچ گزر گئی اب رشتہ نہیں آیا. سارا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مینج ہوتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں کام کر دیتے ہیں, اور اگر کام جلدی کرانا ہے تو سجدہ کریں نا, 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ لیں. اللہ کے سوا انسان کیا کر سکتے, ہم کیا کر سکتے؟ زیادہ زیادہ اگر کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تو دھکا لگا دیں گے, بس اتنا ہی کر سکتے. آپ یہ چاہیں کہ ہم گاڑی سر پہ اٹھا لیں یا آپ کو 0 میٹر گاڑی دے دیں, یہ اللہ دے سکتے ہیں, بندہ نہیں کر سکتا. بندے کی ایک حیثیت اور ایک اوقات ہی ہوتی ہے, بس اس اوقات میں رہنا چاہیے. تو میری بہنیں اور یہ پریشان نہ ہو, بیٹیاں پریشان نہ ہو, سب کی شادی کرا کے دم لیں گے, بس ویری سمپل. جن کو جاب نہیں مل رہی نوکریاں دلوا کر دم لیں گے, لیکن اس طرح پریشان نہ کریں. ظاہر ہے میں پروگرام کر رہا ہوں, آپ کی کالز آ جاتی ہیں, ڈسٹرب ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ جیسے ہم یہاں پر سیر سپاٹا کرنے آئے, ابھی پوری دنیا میں جائیں گے. اور جس طرح فرحان الیاس صاحب نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا نا, اسی طرح پوری دنیا میں عیش کریں گے انشاءاللہ. اسی دنیا کو جنت کا گہوارہ بنا کے دم لیں گے. لیکن آپ نے صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. اگر جتنا ذکر جو کام دیا جائے اور ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے, جیسے ہم نے 24 کہا, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 24 سوٹ نہیں کرتی تو آپ 23 کو کر لیں یا 25 کو کر لیں. جو کہیں گے وہی کرنا پڑے گا. نہیں, آپ جانے آپ کا خدا جانے. ہم پہ بلیم نہ کریں, چونکہ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ مرید دنیا میں کم نہیں ہے, پیر بھی کم نہیں ہے. ساری دنیا میں پھر بھوک کیوں ہے, پھر یہ رونا دھونا کیسا جب اتنے پیر بیٹھے ہیں جن کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بات ہی کوئی نہیں لیتا, مانتے ہی کوئی نہیں. بس ایسے بیعت کر لی تو سمجھ لیا بہت کچھ ہو گیا. ہم نے اپنی بات بتائی کہ ہم اپنے پیر صاحب حکیم عبد المجید کھوکر صاحب سے ملنے سے پہلے بہت بڑے فن خان تھے دنیا میں. رستم تھے, بہت ٹیکا تھا ہمارا,
لیکن جب آپ کو ملے ہم اپنا تجربہ بھول گئے، اپنا علم بھول گئے، اپنی ذات پات ہی بھول گئے کہ ہم کون تھے اور کہاں سے آئے، بات ہی نہیں کی. جو آپ نے فرمایا اس کو ایسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. اور اگر آپ نے کچھ لینا ہے اب ہماری بات کو لینا پڑے گا، بات کو اوورٹیک نہیں کریں گے، کراس نہیں کریں گے، مس انڈرسٹینڈنگ نہیں کریٹ کریں گے. جو کہا جائے اگر آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جو کہا جائے وہی کرنا ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کو بھوک زیادہ لگنے لگ گئی، اور پردہ کیسا، یہ حافظ ظہیر صاحب ہیں ہمارے، ان کو بھوک 7-8 روٹیاں ایٹ اے ٹائم کھا جائیں پھر بھی بھوکے کے بھوکے. وہ بیوی بیچاری کتنی روٹیاں پکائے گی. تو انہوں نے ہم سے ڈر کر ہمیں نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اعجاز حسین شاہ نقوی صاحب ہیں، ان کے کان میں بات ڈالی کہ سر کو کیسے بتاؤں کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی، 7-8 روٹیاں ایک ٹائم پہ کھا جاتا ہوں اور پھر بھی بھوکا رہتا ہوں. ہم نے ان سے کہا اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ پیسے ہیں، چونکہ ظاہر ہے بغیر پیسوں کے تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہے. میں نے کہا جاؤ آپ ایک بسکٹ لے آؤ، بسکٹ کا پیکٹ لے آؤ. تو وہ چونکہ اسرائیلی جو بنی اسرائیل ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سوالوں پہ سوال وہی شروع کر دیے، گائے کیسے کلر کی ہونی چاہیے. وہ پوچھتے بسکٹ کون سے لاؤں جی، کون سی بیکری سے لاؤں، لیفٹ والی سے رائٹ والے سے. ہم نے انہیں مذاق میں کہا کہ حافظ صاحب آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تو نہیں، کیونکہ وہی قوم بہت سوال کرتی ہے اور ہم سوال اور جواب کو پسند ہی نہیں کرتے. گونگا رہنا اچھا لگتا ہے، خاموشی یعنی عبادت ہے. بہرحال وہ بسکٹ لے آئے. اتنی تگدو کے بعد 20 روپے کے بسکٹ لائے سارے کو، زیادہ کوئی کروڑوں کا سودا نہیں تھا. لیکن ایون دین ہمیں اپنے دوستوں کی جیب کو دیکھنا پڑتا کہ کیا ان کے پاس 20 روپے بھی ہیں. وہ بسکٹ لے آئے، ہم سب دوستوں نے بیٹھ کے کھا لیے، انہوں نے بھی کھائے. تو چونکہ دوسرے کمرے میں اسٹوڈنٹس بیٹھی تھی لڑکیاں، پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم نے کھایا انہوں نے نہیں کھایا. ہم نے پھر پوچھا کہ اور پیسے ہیں، کہتے ہیں. ہم نے کہا ایک اور پیکٹ لے آؤ، وہ لیڈیز میں بھجوا دیا. اب وہ کہیں گے سر میری بھوک کا کیا ہوگا. ہم نے کہا گھر جائیں، ٹھیک ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہو گئے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از این پریکٹیکل ایگزامپل کہ جو کہا جائے وہ کیا جائے. بس اگر آپ نے اپنی منمانی کی تو مارے جاؤ گے. پھر پیروں کو بدنام کرتے ہیں کہ صدیقی صاحب کے ساتھ 10 سال سے لگے ہیں، 5 سال سے لگے ہیں. تو کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ آپ 50-50 کام کرتے، آدھی میری مرضی چلتی آدھی آپ کی، تو کام ادھر کا ادھر. آپ چینج اگر 2018 میں بدلنا ہے تو جو کہا جائے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یو نیڈ ٹو فالو اٹ، ادروائز آئی ہیو نو ریسپانسبلٹی فار یو. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ ہم جب اپنے پیر صاحب کو ملے ہم جانتے نہیں وہ صدیقی کون تھا پرانے والا، ہم صرف نئے صدیقی کو جانتے. آپ سمجھتے کہ جو شخص 5 سال ٹوپی نہیں اتارتا تھا سوتے وقت بھی، نہ گرمی نہ سردی، وہ آج کیا ایسے سپائک بنائے گا؟ یہ چونکہ پیر صاحب کا کمال ہے. ہم نے پیر صاحب کی بات کو ایسے لیا جیسے سونا اور چاندی ہم لے رہے ہیں، ہیرے موتی لے رہے ہیں. آپ تو بات کو سمجھ نہیں رہے. ہر 2 منٹ بعد فون آتا ہے کہ جی میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں رہ لوں گی. گھر کو مدینہ بناؤ، اپنے دل کو مدینہ بناؤ، اپنے دل کی کتاب کو پڑھو. یہ مسلح گھر میں رکھا ہے، اس کے پیچھے جائے نا. ہر وقت باہر جانا یا شادی کر لینا، نوکری نہیں مل رہی تو ہم پہ الزام. نوکری کیا ہم نے نہیں کی؟ ہمارے پاس ہزاروں نوکریاں ہوتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی پیچھے پڑا ہوتا تھا کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. اور 20 سال سے ہم کچھ نہیں کر رہے، صرف پیر صاحب کی بات کو لے رہے ہیں اور پیر صاحب کی ذات کو لے رہے ہیں. بس ویری سمپل، بات اور ذات. جب یہ والی بات عالی سرکار نے اپنے دوستوں کو فرمائی تھی کہ پیر کی بات کو اور پیر کی ذات کو ساتھ رکھیں، تو دوستوں نے فرمایا کہ بات تو سمجھ آتی ہے ساتھ رکھنا، یہ ذات کو کیسے رکھیں؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ تصور میں آپ ہمیں ساتھ رکھیں. ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے 24 گھنٹے یہ جہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے اس کی بھی ویڈیو بناتے، جو بات کرتے. آپ تو بات کو لے ہی نہیں رہے نا، آپ کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. ہماری جو ٹیم ہے ورکنگ ٹیم، وہ ٹائم کو مینج کرے. اگر 3 کہیں تو 3 ہی ہے، 4 کہیں تو 4 ہی ہے. 1 منٹ کا بھی اوپر نیچے اگر آپ نے کیا تو نفع نقصان کے یو آر ریسپانسبل. آئی ایم ناٹ. چونکہ ہم نے اگر جوانی میں کچھ حاصل کیا، اس کا مطلب ہم نے لائف کو مینج کیا، اپنے ٹائم کو مینج کیا. یہ 70 سال کے بعد خدا نہیں ملا. ساری عمر لگے رہیں گے تب بھی اللہ تھوڑی ملتا ہے. مرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو اللہ نہیں ملے گا. خوش نصیبی سمجھیں آپ.
تو انشاءاللہ چونکہ اب ہم چلے تو ہمارے ایک دن رہ گیا کل کا، اور ہم تو ٹھہرے پردیسی پیار کیا نبھائیں گے. تو اللہ سے پیار کرو جس نے ہمیشہ رہنا ہے. ہم نے تو دیکھیں ابھی 1 مہینہ ادھر گزارا ہے، تو پیچھے پاکستانی لوگوں کو تو یاد آتی ہوگی نا ہماری، دے مس ویری مچ. لیکن ہم دیوانی اور اریبہ فیملی کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی اسٹوڈیو بنا لیا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی تلاوت، کوئی نہ کوئی بات شروع کر لیا. آپ بھی کر لینا. زبان منہ میں نہیں رکھتے کیا؟ صرف آپ سننے آئے، دیکھنے آئے؟ ہٹ درمی سے نکلے نا اپنی. جیسے آپ لوگوں کو سمجھ آتی کہ صدیقی صاحب سے ملنے کے رستے میں بے شمار رکاوٹیں آتی. ایک شیطان ہمارے پاس تھا جس کا نام ہم نے لٹیرا رکھا ہوا. وہ ہم سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ سرکار آپ کی مس کال آتی ہے تو ہم یہاں پہنچے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں شیطان روکتا؟ تو جو بات آج سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر گیٹس موجود تھے، پاور موجود تھی، ولنگ تھا وہ آنے پر. آپ لوگوں کے اندر کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، بیماریاں بہت زیادہ ہیں. آپ کے اندر وہ تڑ ہی نہیں ہے کہ آپ ہم تک پہنچ سکیں. ہم شارجہ آ گئے تو یہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں، صرف ایک بندہ ہم سے ملنے آیا، اور کمال کا بندہ ہے. میں بہت ہی حیران ہوں کہ وہ اس کو پورے ادب اداب آتے ہیں، کچھ لینے کا سلیقہ آتا ہے. اور یو ول سی دا چینج ان ہز لائف. اس کا نام اسرار احمد ہے. اس نے دریا میں پتھر نہیں مارے. دریا بہتا ہے نا، اکثر لوگ نظارے بھی کرتے، چسکے بھی لگاتے، اور پھر پتھر بھی مارتے، اور پھر پیشاب بھی کرتے، اس دریا کو گندا بھی کرتے. لیکن اسرار احمد نے ایسا نہیں کیا. آئی ایم ویری ہیپی ود ہم کہ اس کو کم از کم سلیقہ آتا. اس سلیقے میں بتا دوں کیا آتا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ جب بھی آتا ادب اداب کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا خیال رکھتا. پورا خیال سمجھتے. وہ بیچارہ ہے کیا، اس کی 2000 تو ساری یہاں پہ تنخواہ ہے. 2000 میں کیا بنتا پاکستان میں؟ لیکن اس کے باوجود اس نے 200 درہم لفافے میں رکھ کے ہمیں پیش کیے، اور اسی التجا کے ساتھ کہ آپ یہ قبول کر لیں. بڑے بڑے فن خوان ہم نے دیکھے نا یہاں پر. آپ سمجھتے ادب اداب، دوسروں کا لحاظ، دوسروں کا خیال. ایسے دنیا نہیں بدلتی. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے. دیکھنا اس کی دنیا کو کیسے بدلیں گے. اس نے پتھر نہیں مارے، شو نہیں ماری. آپ سیکھیں ادب اداب کیا ہوتا. آپ قدر نہیں کریں گے. ہمارا جو دریا ہے یہ بالکل بحر الکائل کی مانند ہے، اس کا سرا نہیں ملے گا آپ کو. یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ. لیکن جہاں آپ نے بدتمیزی کی، بے ادبی کی، ایسی جگہ پہ ماریں گے ہم آپ کو کہ آپ کو یاد آئے گی کہ چھٹی کا دودھ کیا ہوتا ہے. آپ کو پیر ٹکرا کوئی نہیں نا. اٹس ٹو مچ کہ ہم خوش رہنا چاہتے، خوش رکھنا چاہتے. یو پیپل جسٹ ٹریٹنگ می ایز اے میڈ مین. بابو جی کہتے تھے کہ ہم گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. جس کو بات سمجھ نہ آئی، اب ہماری باری ہے. ہم بابو تو بن ہی گئے نا، سوٹڈ بوٹڈ تو رہتے. تو انشاءاللہ ہم تو ٹھہرے پردیسی، پیار کیا نبھائیں گے. تو چلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یو ول ٹیک کیئر آف یور لائف. اور پریشان نہ ہونا ہے، نہ کرنا ہے. وقت کا انتظار کریں، اچھے وقت کا انتظار کریں. انشاءاللہ وہ گھڑی ضرور آئے گی جب آپ بھی گھوڑی پہ بیٹھیں گے اور شادیاں نے بجیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو ٹھہرے پردیسی، پیار کیا